ہر کسی کو موت آنی ہے، اور ہم نے جو ابوبکر بھائی سے بار بار جملے سنے ہیں کہ یقیناً زندگی مختصر ہے، ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، نجات صرف اللہ پاک کا حکم ماننے میں، بجا لانے میں، اور حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے میں۔ آج کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ فون سوئچ آف کرو اور چادر تان کے سو جاؤ، مطلب اتنی تھکان ہو رہی تھی۔ آپ لوگ بھی تھکے ہوں گے، اور آپ کا بھی تھکنا کاروبار ہے اور دیگر معاملات ہے، مصروفیات ہے، ہمارا بھی تھکنا ہو ہی جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اس درد میں، اس محفل میں، تھکان میں، اس محفل میں آنے کا مزہ ہی کچھ اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ یہ جتنی بھی تھکانے ہیں، اللہ کا شکر ہے نہ دولت کے حرص میں نہ دنیا کے حرص میں، یہ دین کی خدمت میں ہوئی۔ یہ جو تھکان ہے نا، یہ نصیب والوں کو ملتی ہے، اور آپ کا بھی تھک کے اس محفل میں آ جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے عام مسلمانوں کے لیے، ایک تو عید کا دن، اوپر سے اس میں دکان کاروبار، گھر کے مصروفیات، پھر جمعہ کے بعد قبرستان وغیرہ کے جو معمول ہے، اس میں پھر بندہ ایک دم اس دن مان لیجئے تھک جاتا ہے، اور اس دن دوپہر کی نیند میں مزہ بھی بہت آتا ہے کہ جمعہ پڑھ کے معقول ویوستھا ہو گھر میں، کھا پی کے بندہ آرام کر لے تو الگ ہی سکون ملتا ہے۔ تو سارے سکون جو ہے اور سارے آرام جو ہے اللہ کے دین پر قربان اور حضور کے عشق پہ قربان۔ یہ جذبہ اگر ہمارا آپ کا رہا تو یقیناً زندگی بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شاعری میں لذت ہی کچھ ایسی ہے کہ بندہ جو ہے اگر سمجھ کے پڑھے تو وہ خود بخود عاشق بن جائے گا، اس کو پھر کسی محفل میں، مجلس میں جانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ایسے بھی وہ جو ہے بڑا مزہ لے لے گا۔ ہم نے جو بات کی ہے تو بجھا دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پچھلے گزشتہ ہفتے جو گفتگو ہوئی تھی اللہ کے ذات اور ایمان کے تقاضوں پر، ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ پہ یقین، اور اس یقین کی تبلیغ کا معنی اس کا پرچار کرنا، اس کو پھیلانا، یعنی اللہ کا جو یقین دل میں ہے اس کو اوروں تک کیسے پہنچایا جائے، اللہ کا دین جو ہم تک پہنچا اس کو اوروں تک کیسے پہنچایا جائے، یہ تبلیغ۔ اور جب تک کسی چیز کی تبلیغ نہیں ہوگی وہ چیز عروج پہ نہیں آئے گی۔ تبلیغ بہت ضروری ہے۔ ایک دکان کھولنے سے پہلے، اب تو یہ وقت آ گیا کہ دکان کھولا تو پہلے مثلا چائے کی دکان کھولی تو آج چائے فری رکھ دیا تاکہ پبلک آئے، اور ایک میڈیا والا بلا لیا، پورا پرچار کر دیا۔ تو پرچار ہر چیز کے لیے ضروری ہے، دین کی تبلیغ کے لیے دین کا پرچار بھی ضروری ہے، اور اسی پرچار کو تبلیغ کہتے ہیں۔ تبلیغ کرنے کے لیے بندہ کب راضی ہوگا؟ جب اس کا یقین اللہ پہ آ کھڑا ہوگا کہ چلو میں اگر تبلیغ کے لیے اپنا وقت نکال دوں دین کی تبلیغ کے لیے تو میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ میرے دین کی تبلیغ کرو فلاں جگہ پہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا کہ اگر میں تبلیغ کے لیے چلا جاؤں گا تو میرے گھر والوں کے کھانے کا انتظام کون کرے گا، ان کے ضرورتیں کو کون پوری کرے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اللہ تو جو ہے دل کے باتوں کو، رازوں کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ
تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے نا عصا، اس کو پتھر پہ مارو، پتھر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ وہ عصا ڈنڈا مارا تو اس پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پھر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ڈنڈا مارا، پھر ایک پتھر نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ ایک بار اور ڈنڈا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پھر ڈنڈا مارا تو وہ تین پتھر کے اندر جب وہ تیسرا پتھر ٹوٹا تو اس کے اندر ایک کیڑا تھا جس کے منہ میں گھاس کا پتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تجھے تیرے گھر والوں کی رزق کی فکر ہے؟ یہ دیکھ پتھر کے اندر اس کیڑے کو بھی رزق دینے والا میں ہوں۔ تو جب پتھر کے اندر اللہ رب العزت اس کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، پتھر کے اندر گھاس کی پتی اگا سکتا ہے، تو ہمارے اور آپ کے پیٹ کی خوراک ہی کتنی ہے، ہمارے گھر والوں کی پیٹ کی خوراک ہی کتنی ہے۔ یقیناً بس ایک جو ہے کیا کہتے ہیں، اس دنیا کا یقین جو ان باتوں کو کمزور بناتا ہے، اس دنیا کا یقین، اس دنیا کی کمپٹیشن کہ یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو اس سے وہ نہیں ہوگا، یہ سب کی نفی کرنا ہی ایمان ہے۔ کہ یہ اس میں جو پھنس گیا، جو اس میں پھنس گیا کہ یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، یہ ہی سب سے جڑ ہے، ایمانوں کو چھیننے والی جڑ یہی ہے کہ جب بندہ کہے کہ یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، گویا وہ کہاں سے آیا؟ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی اس کو بیماری ہے، ارے اس سے دور رہو ورنہ یہ بیماری تم کو بھی لگ جائے گی۔ فلاں کو بیماری ہے، وہ بیماری اس بیمار کے پاس ہے، جیسے جسے ہم لوگ کہتے ہیں کوئی فلانا، وہ جو فاکس کی بیماری ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں بھائی ابو بکر بھائی کا ایسا ہی حساب رہتا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ کبھی چارج کم تو کبھی کچھ، بیچارے مصروف اتنے رہتے۔ دے دیجیے بھائی چارجر۔ اپنا ایک اسٹینڈ بھی ہے، زحمت کرے گا کوئی تو ہے نا۔ ہاں ہاں، اصل میں آج تو پہلے ہی آ جاتے، کچھ میں بھی نہیں تھا اور ان کو آنے کے لیے کوئی مل نہیں رہا تھا۔ کیچ تو نہیں کرے گا یہاں سے، ادھر کر دیجیے باکس کو، گھما دیجیے، ہاں ادھر گھما دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کہاں پہ تھی جی؟ کسی کو یاد ہے جی؟ تو کسی بھی چیز کی نفی کرنا، یعنی جیسے بیماری پہ تھی بات، تو پیچھے چلا گیا، بیماری پہ تھی بات کہ اگر کسی کو بیماری ہو جائے تو کہتے بھائی اس کے پاس مت جانا ورنہ وہ بیماری آپ کو لگ جائے گی۔ مجھے یاد ہے جب میں پڑھتا تھا پنویل میں حفظ، تو اس وقت مجھے ایک مرتبہ وہ چکن فاکس ہوا تھا، چیچک ہوا تھا۔ تو مدرسے والوں نے کیا کہا کہ بیٹا اب آپ کو آرام کی ضرورت ہے، چھٹی دے دی۔ اور بمبئی میں تو آپ کو پتہ ہے لوگوں کے رہنے کی کتنی قلتیں ہیں، تو میں چھٹی لے کے اپنے ابا کے پاس چلے گیا۔ تو ابا کے پاس گیا تو ابا کے اسٹاف تھے بہت سارے، ابا کو میں نے بتایا دیکھو ایسا ایسا بتائے، تو ابا ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے اور لا کے کمرے میں سلا دیا۔ تو وہ اسٹاف جو تھے میرے ابا کے، وہ میرے پاس آنے سے کتراتے تھے۔ تو میرے ابا کیا کرتے تھے، کام کاج چھوڑ کر جو میرے لیے پرہیز تھا وہ بناتے تھے، وہ کھانا لا کے کھلاتے تھے، اٹھاتے تھے، نماز کے لیے بٹھاتے تھے، وضو کرواتے تھے۔ پر اس وقت میری عمر زیادہ بھی نہیں تھی، غالباً بھتیجے جتنا رہوں گا، نہال جتنا۔ تو اس وقت جو ہے ابا اتنی خدمت کر رہے تھے، لہٰذا پھر اللہ کے حکم سے میں ٹھیک ہو گیا اور مدرسے چلے گیا۔
تو میں جب مدرسے چلا گیا تو 2 دن بعد ابا کا کال آیا, بولے بیٹا میرے کو تو نہیں ہوئی, باقی سب کو ہو گئی وہ بیماری. ابا کو نہیں ہوئی, باقی سب کو ہو گئی. تو جو لوگ کہتے کہ بھائی اس شخص کے پاس بیماری ہے اس کے پاس مت جانا ورنہ وہ بیماری آپ کو لگ جائے گی, تو بھائی اس شخص کو کہاں سے لگی, اس شخص کو کہاں سے لگی؟ اس شخص کو بھی بیماری تو اللہ نے دی نا, اور شفا بھی اللہ ہی دے گا. تو گویا ایمان اس کی نفی کرتا ہے کہ کوئی بیمار ہو تو اس کی بیماری مجھے تب تک نہیں لگ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, جب تک اللہ نہ چاہے. ہم نے وہ کورونا کال میں دیکھا, جب وہ کورونا کے 3-4 مہینے نکلے, لوگوں کے جنازوں میں لوگ نظر نہیں آتے تھے, اور وہ جو آج کے زمانے میں اس دور میں اور کیا کہتے ہیں اللہ کی دین کی باتیں کا جھوٹا دعویٰ کر کے لوگوں کو دین سے الگ کرتے ہیں, وہ لوگ غائب تھے. الگ الگ کمیونٹی کے الگ الگ جو ہے تحریک کے لوگ غائب تھے, لوگ ہاتھ دینا نہیں چاہتے تھے, لاشیں ایسی دفنا دی گئی, غسل دینے والا نہیں ملتا تھا, ایک شخص ایسے کر کے پانی مار رہا ہے پائپ سے. ارے بھائی کیا کر رہا تھا؟ ٹھیک ہے بیماری, مانتے ہیں بیماری ہے, تو کیا اللہ کے حکم سے بڑھ کر ہے؟ کیا بیماری اور اللہ کی قوت برابر ہے؟ کیا اللہ کی ذات کی طاقت اور اس بیماری کی طاقت برابر ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اور کیا لوگوں نے ان جنازوں کو چھوڑا؟ ہم لوگوں نے تو اس وقت بھی جنازے نہلائے, ابھی بھی زندہ ہے الحمدللہ, ابھی بھی زندہ ہے, نہ وہ بیماری ہوئی نہ وہ کوئی پریشانی ہوئی. اچھا, ایسی بیماریوں کو سب سے بڑا ریزن بتا کر دین سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے. اب جیسے میں کورونا کی بات نہیں کروں گا, وہ تو ایک عالمی سطح پہ چیز ہوئی تھی جس میں کچھ خرابیاں تھی, لیکن اب جو ابھی بھی جو بیماریاں ہوتی ہے, آپ جا کے دیکھ لیجئے ہاسپٹل میں سب سے زیادہ ہم ہی بیمار ہوتے ہیں, سب سے زیادہ. کس ڈاکٹر کے پاس آپ جائیے گا سب سے زیادہ ہم ہی لوگ, ہمارے ہی لوگ. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے نا زکوٰۃ بھی اپنا خود ہی کھا لیتے ہیں, اپنی زکوٰۃ بھی ہم خود ہی کھا لیتے ہیں, اپنا صدقہ بھی ہم خود ہی کھا لیتے ہیں. زکوٰۃ کو کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ زکوٰۃ جو ہے نا مال کا میل ہے, مال کا میل, اور کوئی اپنے بدن کا میل کھائے گا تو بیماری پڑے گا نا. زکوٰۃ کھا کے ہم تندرست کبھی نہیں رہ سکتے, اپنی زکوٰۃ خود کھا کے. یہ زکوٰۃ کا نظام آیا کیوں؟ یہ زکوٰۃ کا نظام لایا ہی اس لیے گیا تاکہ مسلمان کی مدد کر سکے. دیکھیے کچھ چیزیں ہیں, ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز ہے فرض. یہ ایمان لانے کے بعد پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ ایمان والے ہو گئے, فرض ادا کرنا, یعنی نماز پڑھنا, رمضان کے روزے رکھنا, حج کرنا اگر مال ہو تو, زکوٰۃ دینا. تو یہ فرض ادا کر کے کوئی اپنے آپ کو علامہ فہامہ اور عابد و زاہد ثابت نہیں کر سکتا. نماز پڑھ لی, او ہو بن گئے صوفی صاحب, ہاں بالکل نہیں. نماز پڑھ لیے, ہاں نماز پڑھیے ندامت کے ساتھ, اللہ کے سامنے کھڑو, یہ ضروری ہے, فرض ہے, لیکن یہ آپ نے احسان نہیں کیا, نہ خود پہ, نہ دین پہ, نہ اللہ کی ذات پہ, نعوذ باللہ, کسی پہ احسان نہیں کیا. یہ آپ کی ایک علامت تھی ایمان میں داخل ہونے کا. اب جیسے اب ہم اسلام پور میں آئے تو ظاہر سی بات ہے بارڈر کراس کر کے اندر آئیں گے تبھی تو اسلام پور میں داخل ہوں گے. تو اسی طرح فرض جو ہے اسلام میں داخل ہونے کا ایک راستہ ہے بس, اور اس کے آگے کچھ نہیں. فرض ہی سب کچھ, کیونکہ فرض حدود ہے, اس کو آپ چھوڑیں گے حدود سے باہر نکل جائیں گے. لیکن دین کیا ہے؟ دین جو ہے وہ سنت ہے. دین کیا ہے؟ دین سنت ہے. فرض ادا کرنا ہی ہے کیونکہ وہ تو حد ہے, لیکن اب آپ اسلام پور کے حد میں داخل ہو گئے, اب آپ کو سامان خریدنا ہے, فائدہ اٹھانا ہے تو بازار آنا پڑے گا. تو اسی طرح اسلام کے حدود میں داخل ہونے کے بعد سنتوں کو اپنانا ہی اصل کامیابی ہے اور اصل دین ہے. سنت کو چھوڑ کے کوئی دین نہیں ہو سکتا, سنتوں کو چھوڑ کے کوئی دین کا عامل نہیں ہو سکتا. سنتوں کو چھوڑ کے, اور سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ سب سے بڑی سنت اکرام مسلم. کیا ہے؟ اکرام مسلم, یعنی مسلمان کا احترام کرنا, اپنے مسلمان بھائی کا احترام کرنا. وہ سلام اگر مسکرا کے دے,
السلام علیکم، تو ہاتھ ملا لے، کیسے ہے بھائی، آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی؟ ہاں، وہ آپ سے اگر پوچھ لے السلام علیکم خیریت، تو آپ پوچھے بھائی گھر میں سب ٹھیک ہے، بڑھ کے پوچھ لیجئے۔ یہ سنت، یہ اکرام مسلم۔ کیا فرمایا کہ 40 گھر تک، میں نبی علیہ السلام کی کا فرمان ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور علماء اکرام اس کو کثرت سے لکھتے ہیں اصول کی کتابوں میں، کہ 40 گھر تک اگر کوئی بھوکا رہ جائے تو مسلمان کا گوشت کھانا کل قیامت کے دن اس کے لیے وبال ہوگا۔ یہ اکرام مسلم ہے، یہ ہمیں کوئی سنویدھان کا حکم یا کچھ نہیں، یہ ہمارے نبی کی سنتیں ہیں، اور سنتیں ہی دین ہے۔ اکرام مسلم سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج جو یہ بے دینی ہے، آج آپ کو پتا ہے، کل رات کو ایک شخص ملا ہمیں، کہنے لگا حضرت مسلمان کو کوئی دکان نہیں دینا چاہتا، جلدی مسلمان کو کوئی دکان نہیں دینا چاہتا۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ پتا ہے مسلمان 2 مہینہ 4 مہینہ رہے گا، اس کے بعد قبضہ کرنے کا پلان کر لے گا، سیدھا قبضہ، بولے گا میرا پاس پہچان ہے، میرا آدمی ہے، ہم تو قبضہ کر لیں گے، اس لیے دینا نہیں چاہتے۔ اچھا، وہی دکان اگر مسلمان کی ہو تو وہ دکان مسلمان کو نہیں دے گا بھاڑے پہ، وہ کسی غیر کو دے گا، کیوں؟ 10,000 روپے ایکسٹرا ملے گا اس لیے۔ تو پھر اکرام مسلم کہاں رہا؟ اچھا، نمازوں کی پابندی دیکھیے، ایسا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوری زندگی بیت گئی، اب پینشن کا پیسہ آ رہا ہے، کام دھام پہ جانا نہیں ہے، تو ٹائم پاس کرنے چلو مسجد، نماز بھی ہو جائے گی، لوگ نمازی بھی بولیں گے، امام صاحب پہ روب بھی ڈالیں گے، مؤذن صاحب کو گلی آئیں گے بھی، اور کمیٹی کے اوپر لان تان بھی کریں گے چوک پہ آ کے۔ پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد ایک ہی کام ہے، اس کی تقریر اچھی نہیں، اس کی تقریر اچھی، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، وہ اچھا نعت نہیں پڑتا ہے، وہ اب یہ ٹھیکیدار بن گیا دین کا، اب یہ ٹھیکیدار۔ اچھا، جو بندہ کلام پڑھ رہا ہو یا جو بندہ مسجد کی خدمت کر رہا ہو، مثلا کوئی نماز نہیں پڑھتا لیکن اس کے دل میں محبت جاگی اور وہ جھاڑو لگا رہا ہے مسجد میں جا کے، مسجد میں جھاڑو لگا رہا ہے اللہ کے محبت میں، تو اب یہ اس کو جج کرے گا، نماز پڑھتا نہیں، جھاڑو لگا کے پڑے گا۔ ارے بھائی کیا کرنا ہے تم کو؟ کسی کے اعمال کو کیوں جج کر رہے ہو؟ کسی کے چہرے کو دیکھ کے اس کو کیوں جج کر رہے ہو؟ کیا تمہاری اتنی وسعت ہے کہ تم قیامت کے دن خود کی شفاعت کروا لو، قبر میں اپنے مرحلے کو حل کروا لو، تو پھر دوسرے کو جج کیوں کرنا ہے؟ کیا فرمایا؟ اصلاح نفسی و اصلاح نفوس العالم، پہلے اپنی اصلاح، مجھے اپنی، پھر ساری دنیا کے لوگوں کی، پہلے اپنی، اپنی میں بھی آ گیا، میری امی بھی آ گئی، میرے ابا بھی آ گئے، میرے بھائی بہن اور جو ہے اہلیہ بچے سب آ گئے، اس کے بعد پھر چچا دادا خالہ خالو مامی پھپھو پھپھا سب، اس کے بعد پھر کوئی، وہ سب کو چھوڑ کے گھر میں نماز پڑھ کے ٹوپی رکھا، ڈانٹ سے بیٹھا ٹی وی کا سامنے، ٹی وی کا سامنے۔ اور ہمارے تو ضعیف لوگ بھی آج صبح صبح اٹھا لگا دیا نیوز، اور پھر ہم ہی لوگ ملتے ہیں، کیا مولوی صاحب آج کل کیا تقریر کر رہے ہیں؟ ارے یہ سب چھوڑیے، زمانہ بہت آگے چل گیا، مسلمانوں کو جاگرک کیجیے، بتائیے یہ پارٹی کے بارے میں، یہ پارٹی کے بارے میں۔ ارے بابا تو کرنا بھائی، تیرے کو مبارک، ہم اللہ کے ذکر میں ہی ختم ہے، اور ہمارے لیے وہ ذکر ہی کافی ہے، ہمارے لیے وہ ذکر ہی کافی ہے، نبی کی سنتیں ہی کافی ہے۔ نبی کی سنتیں اگر زندگی میں آ جائے گی نا، اور مسلمان واقعی سنتوں والا سنی بن جائے گا نا، ہم پہ کسی کا غلبہ نہیں ہوگا، کسی کا غلبہ نہیں ہوگا۔ اور جس نے قرآن پہ زبر زیر لگوائے، حجاج بن یوسف، حجاج بن یوسف مطلب تھا تو مسلمان لیکن بہت ظالم تھا، ڈینجر، ایک دم خطرناک، مارو کاٹو ختم کرو ایسا۔ تو جب وہ کہیں پہ مسلط ہوا تو لوگوں نے اس کی برائی کرنا شروع کی، تو کیونکہ پہلے کا یہ رواج تھا کہ جو مسند پہ ہوتا تھا وہی جمعے میں خطاب کرتا تھا۔ آج کل تو وہ ہے کہ جس کو پاک رہنے کا طریقہ نہیں، وہ بھی ایم ایل اے ایم پی ایس پی سب ہے، آج کا دور الگ ہے بھائی، وہ دور الگ تھا۔ اس وقت مان لیجئے ایم ایل اے یا گورنر کے پوسٹ پہ وہی ہوتا تھا جو اس قابل ہوتا تھا اور جمعہ میں خطبہ دیتا تھا، ہاں جمعہ میں وہ خطبہ دیتا تھا۔ اور ہمارے آج کا یہ حال ہے کہ امام صاحب کو کتاب دیکھے بغیر خطبہ یاد نہیں ہے، کتاب اگر گم ہو جائے خطبے کی
دیکھیے بات سب کی ہے، بات آپ کی ہے تو بات ہماری بھی ہے، ایک کمیونٹی آپ کی ہے تو ایک کمیونٹی، جو باتیں ہیں وہ باتیں ہیں، اور جو حق ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور جب تک ہم ان حق باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہماری جو ہے حالات میں تبدیلی نہیں آنے والی، بالکل کبھی نہیں آنے والی۔ تو وہ خطاب کر رہا تھا اور کہا خطبے میں کہ لوگوں تمہیں لگتا ہے کہ میں ظالم ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، تمہارے کرتوتوں کی سزا اللہ نے مجھے بنا کے بھیجا ہے، تم اتنے گناہگار تھے کہ اللہ نے مجھے ظالم بنا کے مسلط کر دیا، میں ظالم تھا نہیں، تمہارے اعمال نے مجھے ظالم بنا دیا ہے، تو یقیناً ہمارے اعمال ہے، یقیناً ہمارے اعمال ہیں جو آج اتنے برے حالات ہیں ہمارے۔ اچھا ایک بات بتائیے، اگر سب اللہ کے دین پہ جمع ہو جائے تو صحابہ کے پاس کیا تھا بھائی، کیا تھا؟ ہاں AK-47 پرمانو، کیا تھا؟ فوج، رشین آرمی کیا تھی؟ کچھ نہیں۔ 313، 10,000، آؤ دیکھ لیتے ہیں، 313، 10,000، کچھ نہیں۔ رسول اللہ نے کھجور کی ٹہنی دی، جاؤ لڑو، کھجور کی ٹہنی لے کے لڑے تو اچھے اچھے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ نہیں تھا، لیکن 313 کا لکڑیوں کو لے کر، کھجور کی شاخوں کو لے کر لڑنا، نیزے تلوار بھالے چھریوں کے مخالف ہو کر ان سے لڑنا اور ان پہ غالب آ جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یقیناً اللہ جس کو فتح دینا چاہے اس کے لیے نہ تلوار کی اہمیت ہے، نہ چاقو کی اہمیت ہے، نہ توپ و بندوق کی اہمیت ہے، صرف اہمیت ہے تو اللہ اس کے رسول کے دین کی۔ جس کے پاس دین ہوگا سنتیں ہوں گی۔ تو پہلا کیا ہے؟ ایمان، ایمان کلمہ جس کی باتیں کچھ دن میں ہوئی، اس کے بعد فرض، فرض ادا کر کے ہم داخل ہوئے۔ اب جو فرض نہیں پڑتا، فرض ہی چھوڑ دے، اب اس کے لیے سنت کی بات کر کے کیا فائدہ؟ پہلے تو انٹری ہے نا بھائی، پہلے انٹری لو، فرض ادا کرو، فرض ادا کرو، اس کے بعد جو ہے تمام فرائض کو ادا کرنے کے بعد اب سنتوں کے عامل بنو۔ اب سنتیں چھوٹتی رہے تو یقیناً کبھی خوشحالی نہیں ہو سکتی۔ سنتیں کیا ہے؟ سنتیں یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے قول فعل، حضور کے کیے ہوئے کو، بولے ہوئے کو، جو حضور بولتے تھے، جو کرتے تھے، جو کرنے کا حکم دیتے تھے، جو خود کر کے دکھاتے تھے، وہ سنتیں ہیں۔ وہی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام بات کرے تو حدیث، اللہ سے بات کرے تو قرآن، جبرائیل لے کے آئے تو قرآن، اور کسی پہ مسکرا دے، کہیں پہ رک جائے تو جنت، اور کہیں پہ پیر رکھ دے تو سنت، اور اسی سنت میں کامیابی کون رکھا؟ اللہ۔ تو جس کو کامیابی چاہیے اس کو سنت اپنانی ہوگی، اور جب تک سنت نہیں اپنائیں گے یہی رونا چلتا رہے گا اور کچھ نہیں بگڑنے والا، نہ کچھ ہونے والا۔ اب نماز کی فرضیت سب کے سامنے علی اعلان، سب کو پتا ہے نماز فرض ہے، پھر بھی پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ مجھے ایک بات یاد آئی 2 دن پہلے، اصل میں وہاں نیا بستی کے محفل میں بول رہا تھا، لیکن میں نے کہا تھا، وہ جملہ بولنے سے پہلے میرے منہ سے یہ نکل گیا تھا کہ یہ لاسٹ بات، تو میں نے بات وہی ختم کر دی، کیونکہ اپنی بات کو میں وعدہ خلاف کر دوں تو پھر میری زبان کی کیا ویلیو۔ میں بول دوں کہ بس یہ بات بول کے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر 15 منٹ لے لو، تو آدمی تو گھر جا کے گالی بھی دے گا کہ کیسا آدمی تھا یار، خود ہی بولا ابھی ختم کر رہا ہوں، پھر 15 منٹ ٹان لیا۔ تو میرے اسکول میں بچوں سے سبق لے رہا تھا، لا بھائی ہوم ورک دکھا، تو ایک بچہ کر کے نہیں لایا، میں بولا بھائی کیوں نہیں کر کے لایا؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں بھول گیا۔ جب اس نے کہا میں بھول گیا، مجھے تو غصہ آ گیا، میں نے کہا بھول کیسے گیا؟ تجھے میرا ڈر نہیں؟ اور اسکول میں فیمس ہے کہ کالے والے حضرت بہت مارتے ہیں، کالے والے حضرت بہت مارتے ہیں۔ تو میں کہا یار تو کیسے بھول گیا، تجھے میرا خوف نہیں؟ تو اس نے جیسے ہی ندامت کے ساتھ نظریں جھکائی، میرا دل میں خیال آیا، کیا تجھے خدا کا خوف نہیں؟ کیا تجھے خدا کا خوف نہیں؟ یہ تو میرا شاگرد ہے، میں اس سے جب یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ اگر میرا حکم بھول جائے کہ تو بھول گیا،
میں نے اسے کہا بھی کہ تو کہتا شادی میں چلا گیا تھا, کھیل رہا تھا, سب باتیں ایکسیپٹڈ تھی, تو کہتا ہے بھول گیا, تو تجھے میرا خوف نہیں؟ تو بندے تجھے اللہ کا خوف نہیں؟ میرے ذہن میں یہ آیا کہ اللہ کا خوف نہیں. اللہ تو بلا وہ الخلاق العلیم ہے, وہ بھی کہے گا کہ بندے تو میرے حکموں کو بھول گیا, تجھے میرا خوف نہیں. پھر کہاں جائیں گے؟ یہ تو چھوٹا بچہ اور اسکول کا معاملہ تھا, اس کے ابا ہی آتے تو مجھے پٹک کے چلے جاتے, لیکن اللہ اگر سزا دینے پہ آ جائے تو کون بچا سکتا ہے؟ کون بچا سکتا ہے؟ تو جو فرض چھوڑنے والا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ تصور کرے کہ اللہ نے اگر پوچھ لیا بندے تو میرے نمازوں کو بھول گیا, میرے حکموں کو بھول گیا, کیوں تجھے میرا خوف نہیں؟ کیوں خوف نہیں؟ کیا خوف؟ لوہے کے گرزے, اس کا بھی خوف نہیں مسلمانوں, اس کا خوف نہیں کہ زنجیروں سے مارا جائے گا, آگ میں فرائی کیا جائے گا. ہاں, جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہوگی, اور جو بڑے بڑے اسدے ہوں گے, اور جو ہے بچھو ہوں گے, اس سب کا خوف بھول جاؤ, یہ کوئی خوف نہیں ہے. اللہ نے قدرت دی تو وہ کاٹے گا تو تکلیف ہوگی, اللہ کے قبضے میں قدرت, لیکن اللہ کی ناراضگی یہ تو اصل ہے. اللہ کی ناراضگی تو سب سے خطرناک چیز ہے کہ میرا خالق مجھ سے ناراض ہو گیا, میرا مالک مجھ سے ناراض ہو گیا. جس سے وہ خوش ہو جائے اس کو دنیا سے 70 گنا بڑی جنت دے سکتا ہے, تو بتاؤ ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا ہمارا؟ کیا بنے گا؟ کوئی پرسان حال نہیں. تو اللہ کے واسطے فرضوں کو پکڑے, فرض کو پکڑ کے اپنے حدود میں داخل ہو. بعض اسلامی بھائی ایسے بھی ہے جو 5 ہفتے ہو گئے جمعہ نہیں پڑھے, آپ کے نظروں میں بھی ہوں گے, نہیں پڑھے. اچھا, آپ اگر پڑھتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں چپ چاپ اپنا پڑھو بھائی, اپنا اپنا دیکھو, تو یاد رکھے یہ آپ بہت بڑا غلط کر رہے ہیں, کیونکہ تبلیغ ہر کسی پہ فرض ہے. آپ نے اس سے ملنا چاہیے, اور غصے میں نہیں, زور زبر سے نہیں. بھائی تم کو جس حالت میں ہو, جیسے بھی ہو, جیسے سمجھا سکتے ہو پیار سے. اگر اپنا بندہ ہے تو کبھی کبھار ڈانٹ بھی سکتے ہیں, لیکن پیار سے کہ بھائی تو نے نماز نہیں پڑھی, جمعہ چھوڑ دیا, جمعہ کون پڑھے گا؟ تو یہ جو تبلیغ کی عادت ہم نے بنانی ہے. اور حرام کام جیسے گانا بجانا, اچھا گانا بجانا چھوڑ دیجئے, یہاں تک پھر کبھی جائیں گے. اصل میں آج جو ہے مزاج بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے, بس آپ ساتھ دیجیے تو تھوڑی دیر بات ہو. کہ ہمارے جو لڑکے ہیں, ہاں چلا دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی. کسی کو ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ کم کر دیجئے, نہیں تو آئیے. اچھا کوئی بات نہیں, رہنے دیجیے. اچھا کوئی بات نہیں, رہنے دیجیے, کوئی بات نہیں. یہ کیا ہی گرمی ہے. اصل میں آپ لوگ جو ہے نا گوشت بہت کھلاتے تھے میلاد میں, کیا کریں, شاید ہی کوئی ایسا میلاد ہو جس میں جا کے آمین, جس کے یہاں سے سبزی بھات کھائے ہو. ہم کو تو کبھی یاد نہیں ہے گوشت. اوپر سے بعض حضرات تو فون کر کے پوچھتے ہیں حضرت بھات لیجیے گا نا روٹی, ہم کہتے یار کیا بات ہے, کیا بات ہے. لوگوں کے کھلانے کے بھی دل ہوتے. بمبئی منارہ مسجد میں ہر جمعرات کو لنگر چلتا ہی رہتا ہے, تندور لگی ہوئی ہے, روٹیاں چل رہی ہے, اوپر قیمے بٹ رہے, لوگ آ رہے کھا رہے. نہیں جزاک اللہ, ابھی پی لوں گا تو پھر بریانی نہیں کھا پاؤں گا, یہ بھی مسئلہ ہے. خوب جو ہے لنگر چلتا ہی رہتا ہے. میں جامعہ میں پڑھتا تھا, جامعہ میں کچھ دال کا سسٹم رہا نا, کوئی بہانہ کر کے نکل گئے اور جا کے وہاں بیٹھ جاتا تھا, کھاؤ گے پھر جامعہ میں انٹری. تو لنگر کھلانا ہمارے نبی کی سنت ہے, لنگر کھلانا ہمارے نبی کی سنت ہے, اور ہمارے بزرگان دین کی بھی سنت ہے. جو میں نے پچھلے ہفتے شاید ایک بات کہی تھی کہ سکھوں نے ہمارا یہ طریقہ لے لیا, آج ان کے بارے نہارے ہیں, اور ہم نے یہ طریقہ چھوڑ دیا. ہمیں تو یہ ہے کہ ہمارے گھر پہ آ کے کوئی چائے بھی نہ پی لے, ہمیں یہ ہے چائے بھی نہ پی لے. کوئی کام کا ہے وہ آدمی کو چائے پلائیں گے, اور کوئی ملا نہیں ہم کو,
کام کا ہے بھائی چائے پلائیے. محبت کیسے بڑھے گی؟ محبت کیسے بڑھے گی؟ کھلائیے, ان سے کبھی کھائیے. اب پھر زبردستی نے میرا گھر میں کھائے ہو تو ہم کو نہیں کھلائے ہو. ایسا نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں. مطلب کھلائیے, دل, سخاوت, سخاوت, دل کو تھوڑا بڑا کیجیے, سخی بنیے, سخی. کوئی بات نہیں, 10 ہی ہے تو ٹھیک ہے, ہٹا 10 کھا باقی اللہ دے گا بھائی, بڑھے گا اللہ. 10 ہے تو 10 ہی دو. ایسا نہیں کہ 10 دے دوں گا تو میرا کیا بچے گا. سخی, سخاوت. اللہ تعالیٰ سخیوں سے محبت کرتا ہے اور بخیل سے محبت نہیں کرتا. اس کے بعد 25,000 ہے, اس کو 3 سال سے تجوری میں رکھا ہے, ہر روز کھولتا ہے, دیکھتا ہے, پھر رکھ دیتا ہے, پھر کھولتا ہے, پھر دیکھتا ہے, رکھ دیتا ہے. 25,000 کیا اس کو بچہ دے گا اور 50,000 بن جائے گا؟ کبھی نہیں. 25,000 50,000 نہیں بنے گا رکھے رکھے. لیکن اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا یا کسی مومن کے پیٹ بھرنے کے لیے اپنے رزق کو کشادہ, اپنے جیب کو کشادہ کرے گا, یا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی کو چائے ہی پلائے گا, یا جس کی اصلاح کرنی ہو, بھائی تم نے نماز نہیں پڑھی, اس کو نہیں بولنا ہے نماز نہیں پڑھی تو چل چائے پی کے آتے ہیں, لے کے بیٹھے ہوٹل میں چائے پلاتے پلاتے 2 انجیکشن ٹھوک دیا نماز کا, بن گیا نمازی, بن گیا نمازی. کھاتے میں آ گئی نیکی. 10 روپے میں چائے بھی پلا دیے, بندے کو نمازی بنا کے اپنے جنت میں نام بھی لکھا لیے. اس سے سستا سودا اور کیا ملے گا بتائیے. بس اکرام مسلم, اکرام مسلم, مسلمان کا احترام کرنا. اچھا, اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے نہیں لڑنا. اپنی ذات کے لیے, اپنے لیے. مجھے گالی دیا اور 2 ٹھو دے دے, اور 2 ٹھو دے دے. میرے باپ کو گالی دیا اور 2 ٹھو دے دے, کیونکہ مجھے پتا ہے نا میرے باپ کس مقام کا ہے. گالی دینے والے کی کیا مجال کہ وہ ہم تک پہنچ جائے. میری ماں کو گالی دے رہا ہے, یقیناً المسلم اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہے, تو تیری ماں میری ماں, میری ماں تیری ماں, تو اپنے آپ کو گالی دے رہا, دیتا رہے, میرا کچھ نہیں جانے والا. تو اپنی ذات کے لیے نہیں لڑنا. ہاں مجھے گالی دے برداشت ہے, میری ماں کو گالی دیا برداشت ہے, میرے باپ کو گالی, خاندان, قبیلہ, محلہ, اسلام پور سب کو گالی دے دیا, ٹھیک ہے, میرے حضور تک مت جانا. ہاں میرے حضور تک مت جانا, ورنہ یہی خاموش رہنے والے جو لب ہے نا, تجھے ایسی ایسی جملے سنائیں گے, اور یہ جو حضور حضور کرنے والے ہاتھ ہیں نا, وہ تماچا لگائیں گے کہ 7 پشتے بحری پیدا ہوں گے. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد, زندہ آباد, تاجدار ختم نبوت, زندہ آباد, زندہ آباد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اچھا, ایک اس حوالے سے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک جو ہے لوگ حدیث بیان کرتے ہیں, آج انٹرنیٹ میں بہت ہے, اور ہم کو بھی بیچ بیچ میں آدمی نہ آتا ہے, وہ ٹیبلٹ دے کے جاتا ہے. ہم لوگ وہ جو ایک بار ریلی نکالے تھے گستاخ محمد کے خلاف, صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, تو ابھی بھی لوگ اس کا ٹیبلٹ ہم کو دینے آتے ہیں کہ حضرت کھائیے, آپ کا یہ تو درد ختم ہوگا. آ کے بولتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو بڑھیا کچرا پھینکتی تھی, حضور برداشت کرتے تھے, آپ لوگ ذرا سی بات برداشت نہیں کر پاتے, آپ ہی لوگ جڑ ہیں جھگڑے کی, مولانا ہی جڑ ہے جھگڑے کی. تو سب سے پہلی بات جو علمی بات ہوتی ہے, حالانکہ آپ کو تو اتنا وقت نہیں ہے, میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, یہ بابو ویڈیو بھی بنا رہا ہے, کہیں نہ کہیں تو ڈالے گا ہی ہاں انٹرنیٹ میں, تو کسی مائی کے لال کے اندر وہ قوت ہے نہیں کہ یہ حدیث صحیح کتابوں سے ثابت کر دے کہ حضور پہ کچرا کسی نے پھینکا اور حضور برداشت کرتے رہے. اچھا مجھے بتائیے, حضور کے رائٹ ہینڈ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق. ہاں, اور حضور کے سپہ سالار کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق. اور حضور کے چچا زاد بھائی کا نام کیا ہے؟ مولا علی. اور حضور کے داماد ذوالنورین, 2 بیٹیاں جن کے نکاح میں, ان کا نام کیا ہے؟ عثمان غنی. یہ سب جلالی لوگ ہو اور کوئی حضور پہ کچرا پھینک دے, یہ سب جلالی لوگ ہو ارد گرد, کوئی کچرا پھینک دے. یہاں تک کہ تو ایک یہودی اور مسلمان کا زمین کو لے کے جھمیلا ہوا, گئے حضور کے بارگاہ میں, انصاف کیجئے. حضور نے فرمایا, کیونکہ میرے نبی تو حق کا فیصلہ کرنے والے تھے, حضور نے فرمایا کہ زمین جو ہے مسلمان کے حق میں نہیں ہے, یہ یہودی کے حق میں ہے.
جب حضور نے یہ فیصلہ کر دیا تو یہ کیا کیا، مسلمان لیا اس یہودی کو حضرت عمر کی بارگاہ میں آیا کہ وہ حضرت عمر سے کہا عمر فیصلہ کروانے آئے کس چیز کا؟ تو یہودی نے پھٹافٹ بتا دیا، گئے تھے نبی کے پاس، نبی نے میرے حق میں کیا۔ حضرت عمر نے اتنا سنا تلوار نکالا، کچھ سنوائی نہیں، نکالا اور پھیر دیا۔ کس پہ؟ یہودی پہ نہیں، مسلمان پہ۔ کہ جو حضور کا حکم نہ مانے وہ عمر کے پاس کیا لینے آیا؟ جو حضور کا حکم نہ مانے وہ عمر کے پاس کیا لینے آیا ہے؟ تو حضور کی شان پہ گستاخی کسی کو برداشت نہیں۔ اب حضرت عمر ہو اور حضور پہ کوئی کچرا پھینکے تو پھر تو ان کے دماغ کے اندر یہ AK-47 چلنے لگے کہ جہاں ملے گا وہیں لتاڑوں گا۔ ہاں، حضرت ابوبکر چھوڑ دیں گے؟ حضرت عثمان غنی تو اتنے دولت مند تھے، اتنے غنی تھے کہ شاید اس زمانے کے پیسے کو تولا جائے آج کے زمانے سے تو شاید اسلام پور میں کوئی اتنا امیر ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ اتنے ان کے پاس اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں دی تھی۔ تو ایسے وہ جو پھینکنے والی تھی، جس مکان سے پھینکتی مکان کا پورا محلہ خرید لیتے کہ حضور پہ کوئی کچرا پھینکے گا۔ تو یہ سب جعلی روایتیں صرف ہمارے دلوں کو ساتھ کھیلنے کے لیے، ہمیں بزدل کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ پھیلی کہاں سے ہوتی ہے؟ کچھ روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہے نا؟ آپ لوگ حاضر ہے؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ ایک کہ حضرت بلال نے اذان نے دی تو فجر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ایک یہ روایت۔ ایک وہ حضرت اویس کرنی کے لیے کیلے کا واقعہ، اور کہ حضرت اویس کرنی نے محبت رسول میں 1 دانت 2 دانت 3 دانت سارے دانت توڑ لیے، یہ اور یہ کچرے والی۔ تو یہ پھیلی کہاں سے؟ یہ پھیلی ہے قوالیوں سے۔ حضرت بلال نے جو اذان فجر نہ دی، یہ کلام کہاں سے آیا؟ قوالی سے۔ اور یہ قوالی گانے والے حضرات جو ہے ان کو علم کا عین نہیں پتا ہوتا ہے، داڑھی ہوتی نہیں ہے، عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے گیٹ ٹوگیدر میٹ اپ کرتے ہیں، ادھر اس پر عورتیں بیٹھی ہیں، اس پر مرد بیٹھے ہیں اور خوب مشاعرہ چل رہا ہے، اے واہ، ہاں، ادھر سے شعر پھینک رہا ہے، ادھر سے وہ شعر پھینک رہا ہے۔ اچھا، جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو اس قوالی سننے کو جو ہے نا ثواب سمجھتے تھے۔ لاعلمی میں ہمارے پڑوس میں قوالی بجتی تھی تو امی سے اجازت ہم لوگ جاتے سننے، تو ہماری امی جو ہے نا اس کے لیے اجازت دے دیتی تھی، جاؤ جاؤ جاؤ، کیونکہ وہ ہمارا سیٹ اپ تھا مائنڈ کا کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ حالانکہ قوالی سننا بھی ناجائز و حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مضامین ہے، میوزک ہے، اور آج کے قوالوں کا تو یہ حال ہے کہ دین تو چھوڑیے، ان کو دنیا کا بھی کچھ نہیں پتا، اور نیتا پھیتا عرسی چرسی بنگیڑی گجیڑی کے ساتھ مجلس رات بھر، نماز کا پتہ نہیں۔ ارے بھائی، میں کہتا ہوں ہمارے علماء کا عقیدہ ہے اور ماننا ہے کہ گناہ سے گھن کرنا ہے، گناہگار سے نہیں۔ گناہ سے گھن ہے، گناہگار سے نہیں۔ لیکن یہاں حال کیا ہے، یہ بندے کیا کرتے ہیں، لوگوں کو گناہوں پہ ابھارتے ہیں۔ بمبئی میں وہ قوالی چلتی ہے، غریب نواز کا جیسے عرس آتا ہے کہ ٹکٹ وکٹ کا کیا صدمہ ہے، اپن تو لوٹے لنگر نہیں، ہاں ٹی سی اپنا جٹ ہے، ایسا کچھ ہے ایک قوال کا۔ بولے ٹکٹ وکٹ کا کیا صدمہ ہے، ٹی سی اپنا جٹ ہے، اب کے چھٹی میں اپنا تو نمبر بھی بالکل فٹ ہے۔ خواجہ کا میلہ آ ریلا اپن اجمیر جا ریلا، خواجہ کا میلہ آ ریلا اپن اجمیر جا رہا۔ تو کیا ریلوے میں بنا ٹکٹ کے سفر کرنا جائز ہے؟ تو یہ آپ قوم کو کیا درس دے رہے ہیں؟ میری بات تھوڑی آپ کو بری لگے تو معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ قوم کو کیا درس دے رہے ہیں؟ حرام کاری کا۔ اچھا، کوئی غیر سنے گا تو دیکھو یہی ان کا دین ہے، غیر تو یہی بولے گا نا، فرضوں کو چھوڑ کر، سنتوں کو چھوڑ کر، مستحبات کو چھوڑ کر، واجبات کو چھوڑ کر، اور سننوں کو چھوڑ کر، اکرام و احترام کو چھوڑ کر حرام کاری کی درس دینے والے۔ اور آج یہ درس دینے والے رات کا لاکھوں لاکھ لے کے چلے جاتے ہیں قوم کا، اور ان کو لاکھوں لاکھ اور جیب سے لے کے پورا رکشہ چلا کے پیسہ جمایا، لا کے لٹا دیا جوش جوش میں، گھر جا کے مار کھایا، گھر جا کے اہلیہ کی مار کھایا، پیسہ کیا کیا کا لٹا دیا۔ اور ہم لوگ جب چھوٹے تھے، ہم نے اسلام پور میں تو قوالی کا اتنا دیکھا نہیں، اپنے فضل ربی محمد مستان کے وہاں جو ہوتا ہے ایک وہی دیکھا۔ بمبئی میں دیکھا ہے کہ جو نہ میل ہوتے نہ فیمیل ہوتے ہیں،
ان کو لا کے اسٹیج میں نچایا جاتا ہے اور قوالی ہو رہی ہوتی ہے. اب سوچئے بابا کے نام پہ یہ آپریشن کسی اور دن کریں گے. آج اس ٹاپک پہ جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. بات جو ہے ہم جس پہ کر رہے تھے توحید پہ، توحید کے بعد فرضیت پہ اور سنتوں پہ اور اکرام مسلم پہ. تو اکرام مسلم پہ ہی لوٹ آئے. تو اکرام مسلم یہ ہے سب سے پہلی بات کہ مسلمان کا دل نہ دکھانا. دل کچھ بھی کر لینا، دل نہیں دکھانا. کیونکہ قیامت کے دن اللہ پاک نماز، روزے، حج جس نے چھوڑے ہو سکتا ہے وہ اپنی رحمت سے بخش دے، کیونکہ یہ اس کے حقوق ہے. لیکن اگر کسی کا دل دکھایا تو اللہ عز و جل فرمائے گا یہ میرے حق کا نہیں ہے، یہ جس کے حق کا ہے اسی سے معافی مانگ لو. بتائیے. اور ایک بات جو میں نے علماء سے سنی کہ کسی مومن کے دل کو تکلیف دینا کم گناہ، اس سے زیادہ گناہ ہے. یعنی کعبۃ اللہ کو توڑنا کم گناہ ہے، مومن کے دل کو توڑنا زیادہ گناہ ہے. سوچئے، یعنی کوئی کعبہ کو توڑ دے جا کے، اس سے اس کو کم گناہ ملے گا اس درجے کہ مومن کے دل کو توڑ دے. تو مومن کے دل کو نہیں توڑنا کبھی بھی. آپ لوگ کاروبار میں رہتے ہیں، دکان میں کوئی آئے مومن ہے، دیکھیے وہ ایک مقولہ ہے نا کہ جس کی زبان کڑوی نے جس کی زبان تیکھی اس کا جو ہے گڑ بھی نہیں بکتا، اور جس کی زبان میٹھی وہ جو ہے مرچی بھی بیچ دیتا ہے. تو آپ کے دکان میں کوئی آئے تو آپ کیسے محبت سے پیش آتے ہیں؟ اور آئیے نا بھائی 10 تو دکھائیں گے، ایک تو اور دیکھیے یہ ڈیزائن کا، یہ ماڈل کا. اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ پروڈکٹ بیچنا. مقصد ایک ہی ہے، کیا؟ پروڈکٹ بیچنا. تو اسی طرح جب کوئی آپ کو آپ کے محلے کا مومن بھائی ملے، کبھی کبھار زیادتی کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ لوگ بہت زیادہ بھی بول دیتے ہیں، بس ایک ہی چیز اللہ کے لیے سن کے لینا ہے. کس کے لیے؟ بس اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں. اس کو وہ ہم کو اچھا بولے اس لیے بھی نہیں، وہ جو گالی دے رہا ہے وہ اچھا بولے اس لیے بھی نہیں، صرف اس لیے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے. جو اللہ کی رضا کے لیے چپ رہنا سیکھ گیا وہ چپ ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت ڈال دے گا. ہاں، کہ حضور خواجہ غریب نواز، حضور غوث اعظم دستگیر، یہ بزرگان دین کیا کرتے تھے؟ مار پیٹ کرنے جاتے تھے ہر روز؟ نہیں جاتے تھے. کوئی حضور غوث اعظم کے بارے میں تو ایسے ایسے واقعات ہیں، آپ پڑھیں گے کہ لوگوں نے آ کے کیا کیا نہیں کہا. وہ اتنے بڑے، اور ان کے جلال کے بھی واقعہ ایسے ہیں کہ اگر دیکھ لے تو بندہ خاک ہو جائے، لیکن جب ان پہ آتی تھی بات تو خاموش ہو جاتے تھے. غالباً مولا علی یا حضرت عمر کا واقعہ ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے، میں مفہوماً بتا رہا ہوں کہ جنگ میں تھے، ایک کو جیسے زمین پہ گرایا اور وار کرنا چاہا، سامنے والے نے تھوک دیا، کافر نے تھوک دیا. تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ مولا علی یا عمر جو بھی تھے، آپ نے کہا جا تجھے چھوڑ دیا، جا تجھے چھوڑ دیا. اس نے کہا مجھے چھوڑنا تیری بہت بڑی غلطی ہوگی. بولے ہاں غلطی ہوگی، میں جانتا ہوں، تو پھر مجھے مارنے آئے گا پتا ہے، لیکن اس وقت تجھے نہیں مار سکتا. کہا کیوں؟ کہا کہ اس وقت تو نے مجھ پہ تھوکا ہے اور میرا غصہ مجھ پہ غالب ہے. اگر میں تجھے ابھی مار دوں گا تو کل قیامت کے دن مجھ پہ یہ الزام نہ آ جائے، مجھ پہ یہ سوال نہ آ جائے کہ میں نے اپنے غصے کے لیے تجھے مار دیا اور اس کو چھوڑ دیا. تو سوچے ہمارے اکابرین کے کیا معاملات تھے اور ہمارے کیا معاملات ہیں. ہمارے معاملات تو یہ ہے کہ دین کو کوئی بیچ دے، مسجد کو کوئی بیچ دے، چھوڑو ہم لوگ کو کیا مطلب ہے، ہم لوگ اپنا مسجد میں جائیں گے نماز پڑھیں گے، بیچتا ہے بیچ دے، اس کا معاملہ ہے. لیکن اتنی کو زمین کوئی لے لے تو، اتنی کو زمین کوئی ہڑپنا چاہے تو جھگڑا فساد مار پیٹ تھانہ پولیس سب کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ 2 گھر کے بیچ میں اتنی جگہ نالے کی چھوڑیں گے، تو بھی اتنا چھوڑ ہم بھی اتنا چھوڑیں گے، اسی میں اتنا دنگا فساد. 4 بار پنچایتی ہوا، گلی کا مسئلہ حل نہیں ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ بڑھوا بھی چلا گیا، وہ بڑھوا بھی چلا گیا، زمین ویسے ہی. آل اولاد آئی، دونوں نے دیکھا زمانہ بدل گیا ہے، ایسا کرو چھت اٹیچ کر لیتے ہیں، یہی ہال بھی ہو جائے گا، یہاں شادی فنکشن سب کر لیں گے. تو دونوں بڑھوا کا کیا ہوا؟ خامخواہ اپنے نفس کے لیے اپنی آخرت برباد کر لی. دونوں بھائی میں زندگی بھر من مٹاؤ رہا اتنی سی گلی کے لیے.
تو کیوں کرے یہ سب؟ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا ہے، جو ہو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اب میں باتوں کو طول نہیں دوں گا کیونکہ وقت بھی ہو رہا ہے۔ کچھ باتیں جو عقائد کے ایز اے کلاس ہمیں چلانی تھی، اس میں سے ایک کہ یہ کہے کوئی، نمبر ایک تو اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کوئی رشتہ دار۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ نہ اس کا جسم جیسا کہ ہمارا جسم، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، روح و روحانیت سے پاک ہے۔ اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں ایسا، یار اتنی بارش ہو رہی ہے، لگتا اللہ بارش چالو کر کے بھول گئے، نعوذ باللہ۔ ایسا کہنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسا کہتے ہیں، چچا اتنے سال سے ہو گئے، 120 سال ابھی تک گئے نہیں، اللہ بھول گیا کیا؟ اللہ بھول گیا کیا؟ نعوذ باللہ، یہ بھی کفر ہے۔ ایسے کلمات بھی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ اب جو میں نے بعض اوقات جو ہے، پچھلی بار میں نے ایک جملے کی وضاحت کی تھی، اوپر والا، اسی طرح اللہ کی طرف منسوب کرنے والے ایسے بہت سے جملے ہیں۔ جیسے اللہ کو اللہ میاں نہیں کہہ سکتے، اللہ میاں آپ کو بخش دیں گے، تو اللہ میاں نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، ہم جو ہوتا ہے، ہم سب یہاں ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی پرولر ہے، پرولر کے لیے استعمال، پرولر کہتے ہیں اس کو۔ اور میں جو ہے، میں یہ واحد ہے، یعنی سنگولر۔ تو سنگولر اور پلورل میں، واحد جمع میں یہ فرق ہے کہ واحد ایک کے لیے اور جمع جو ہے جیسے ہم سب بیٹھے ہیں تو میں بیٹھا ہوں تو میں اکیلا، یہ سمجھ میں آتی ہے نا بات؟ تو اسی طرح عربی میں کتاب ہے تو تنوین آ گیا تو یہ ایک کتاب ہے۔ ہاں، الف لام آ گیا تو کتابیں ہو سکتی ہے، کتابوں ہو سکتا ہے، لیکن بن آ گیا تو ایک ہے۔ اسی طرح اردو میں بھی، اب جیسے ہم کہیں اللہ پاک آپ مہربان ہیں، تو لفظ آپ اللہ کے لیے استعمال کرنا، یہ جو ہے آپ جو ہے، یہ واحد کے لیے نہیں آتا، یہ جمع کے لیے آتا ہے، یہ جمع کے لیے آتا۔ اللہ آپ بزرگ ہے نہیں کہنا ہے۔ اللہ کے لیے تو کا لفظ لوگ کہتے ہیں کہ توہین کر رہا ہے، ورنہ یہ توہین نہیں، یہ اس کی وحدانیت ہے، یہ اس کی وحدانیت ہے کہ وہ اکیلا۔ اے اللہ تو مہربان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو کریم ہے، تو یہ بے ادبی نہیں ہے، اس کی وحدانیت ہے۔ اللہ کو ہم صرف اللہ نے ہی کہا ہے، اللہ نے اپنے آپ کو ہم صرف کئی مقامات پہ کہا ہے، وہ بھی کس بیس پر؟ جیسے وما ارسلناک الا رحمت اللہ، اے محبوب ہم نے آپ کو، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کی حفاظت کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہیں، اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ کہاں ہم کا لفظ استعمال کیا؟ جہاں پہ اللہ اپنی اس بات کو خاص بنا رہا ہو۔ جیسے جب کوئی لڑائی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ہم تم کو مار دیں گے، تیرا پیچھے کون ہے؟ اس کا بھائی، ہم ہے، وہ رہتا اکیلا ہی ہے لیکن جوڑ کے بنا بغیر ہم ہے۔ تو جو کام وہاں پہ کسی سے نہ ہو، اس کا کوئی دعویٰ کرے تو کہے گا ہم ہیں، ہم اٹھائیں گے، ہم پٹکیں گے، ہم گرائیں گے۔ تو اسی طرح اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی حفاظت ہم نے کی، ہم نے نازل کیا، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، ہم نے آپ کو جو ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو جو ہے نذیر بنایا، خوبصورت بنایا، حسین بنایا۔ اور جتنے بھی اللہ پاک نے جو ہے ہم کا لفظ استعمال کیا، وہ دعوے کے طور پر کیا۔ تو اللہ کو ہمیں اور آپ کو ہم کا صیغہ نہیں دینا ہے، پلورل کا کوئی بھی صیغہ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے، سنگولر کا ہی، واحد کا ہی، جس میں ڈبل معنی بنے وہ لفظ اللہ کے لیے نہیں بولنے ہیں۔ اور ایک بات یہ کہ اللہ، جیسے اللہ بھول گیا، ٹھیک ہے، یہ لفظ ہم کہتے ہیں، تو اللہ کے لیے باپ بیٹا کا کرنا بھی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ یہ بھی ہے، اللہ یہ بھی ہے، اللہ یہ بھی ہے، اور ان کا بھی وہ ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بعضوں کے مذاہب کو کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ اللہ بھی ٹھیک ہے۔ مطلب یہ اللہ بھی ٹھیک ہے، مراد یہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے۔ دو خدا کیسے ہو گیا؟ اللہ ایک ہے اور اللہ ہی ایک ہے۔ یہ اللہ ہے تو مطلب یہ بشیر بھائی ایک ہے، وہ بشیر بھائی، ہم بولیں گے کامران بابا یہ والے یا وہ والے، یا جمشید بھائی یہ والے یا وہ والے، تو دو معنی بنے گا نا۔ یہ والے یعنی دو جمشید بھائی ہے یا دو بابا ہے،
اب اللہ کے لیے یہ نہیں کرنا ہے تو اللہ کے لیے کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا ہے جس کے لیے ہمیں جانکاری نہ ہو. جو علماء سے سنتے آئے اس کو. اور اس کے درس کے حوالے سے نا اگلے ہفتے سے آپ جو ہے ایک تھوڑا سا ایک کوئی اسٹول کا انتظام کر لیجیے گا جس سے یہاں پہ کتاب رکھ کے آپ کو سمجھایا جا سکے. تو اس پہ کیا ہوگا کہ جو بیانات کا سلسلہ ہوگا اور 10 منٹ جو اپنا جو کورس ہے ہم لوگوں کا عقائد کا کورس وہ ہو سکے گا, ہے نا. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے, کہہ دیجیے آمین. اور جن کے یہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں اللہ ان کے بھی علم میں, عمل میں, روزی میں, روزگار میں برکت عطا فرمائے. جو اللہ پاک ان کو شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے. شمشاد بھائی کی طبیعت خراب ہے, آپ لوگ بھی ان کے لیے بالخصوص دعا کریں. اور جتنے بھی یہاں بیٹھے ہمارے پورے علاقے کی جو بھی لوگوں کی دلی جائز مقاصد اور ضرورت ہے اللہ پورا فرمائے. اور میری بات سے کسی کا دل دکھا ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا, اللہ کے لیے معاف کر دیجیے گا. ایسا نہیں کہ مجھ سے رشتہ داری ہے یا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے, اس لیے نہیں, اللہ کے لیے معاف کیجیے گا تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. رشتہ داری کے لیے معاف کیجیے گا تو میرا گھر میں کبھی دعوت ہوگا شادی بیاہ کا تو اتنا دعوت ہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. آپ کے گھر میں دعوت ہوگی شادی بیاہ تو ہم کو دعوت ہی ملے گا. لیکن اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھیں گے تو دونوں جان کی بھلائی ملے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.